ہے کہ اگر تم میں بہتر چیز دینے کی طاقت موجود ہے تو بری چیز کو بہتر چیز سے تبدیل کرو. اگر تم میں طاقت موجود نہیں ہے تو تمہارا حق ہی کوئی نہیں کہ ایک موجود چیز کو مٹاؤ، کیونکہ خلا پیدا کرنے کی سارے قرآن میں کوئی تعلیم نہیں ہے. ادفع باللتی احسن کا یہاں یہ مطلب بنے گا کہ برائیوں کو حسن سے ریپلیس کرو، حسن داخل کرتے چلے جاؤ تاکہ برائیاں جگہ چھوڑتی چلی جائیں. جیسے ایک کمرے میں زیادہ گنجائش نہ ہو تو جو نئے آدمی آگے آئیں اور پرانے ان کے لیے جگہ خالی کرنا شروع کریں تو اسی قسم کا مضمون یہاں ملتا ہے. حسن داخل کرتے چلے جاؤ اپنی طبیعت میں، بدیاں تمہاری جگہ چھوڑتی چلی جائیں گی. اور یہ امر واقعہ ہے کہ اس کے بغیر کبھی دنیا میں کوئی باقی رہنے والی تربیت نہیں ہو سکتی. جو لوگ اس نفسیاتی نقطے کو نہیں سمجھتے وہ ہمیشہ بدیاں دور کرنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ جب اسے کہا جائے یہ نہ کرو تو سوال یہ کیوں نہ کرے. اس سے بہتر کوئی چیز ملے گی اس کو تو نہیں کرے گا، ورنہ وہ اپنی ضد پر قائم رہے گا. فطرت چاہتی ہے کوئی اس کا متبادل، کوئی اس سے بہتر چیز. اسی لیے میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ آپ جب تربیت کرتے ہیں اپنے گھروں کی، اپنے بچوں کی، اپنی عورتوں کی، تو اس بات کو پیش نظر رکھا کریں کہ اگر ان کو میوزک سے ہٹانا ہے، گندے قسم کے نغموں سے اور گندے فلمی گانوں سے ہٹانا ہے تو پہلے تیار کریں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظمیں اچھی آواز میں دل پر گہرا اثر کرنے والی، وہ ان کو سنانا شروع کریں. آہستہ آہستہ ان کی لذت کے معیار بدلنے شروع ہوں گے. ایک چیز داخل ہوگی دوسری چیز کو دھکیل کے باہر کر رہی ہوگی. ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ 2 دن کا کام نہیں، لیکن رفتہ رفتہ ہمت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اگر ایک پروگرام بنا کر انسان یہ کام کرنا چاہے تو یقیناً کامیاب ہو، کیونکہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے. اس سلسلے میں بہت وسیع مضمون مل جاتا ہے آپ کے لیے تربیت کی تیاری کرنے کا. احادیث نبویہ ہیں، ان میں سے ایسی حدیثیں چننا جو دل پر اثر کرنے والی ہوں غیر معمولی طور پر، وہ احسن کے تابع آئیں گی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے احکامات دینا آپ ہی کے الفاظ میں بہت گہرا اثر رکھتا ہے. ان کے ترجمے کرنا، مختلف معاشرتی خرابیوں کو جانچ کر ان میں سے وہ نکالنا اور پھر ان کو ریکارڈ کریں یا ویسے مجالس میں سنائیں، یہ بھی بلتی آسن کتابیں ایک بہت ہی اچھا طریق ہے کہ قرآن کریم کی اچھی تلاوت کروا کے اس کے ترجمے ساتھ ریکارڈ کرنا یا مجالس میں بیان کرنا. چھوٹی چھوٹی گھروں میں مجلسیں لگے ہیں، وہاں اچھی تلاوت سنائی جائے اور پھر اس کے ترجمے ہوں. تو یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو خود جس کو کہتے ہیں ٹیک اوور کرنا، یہ آہستہ آہستہ سارے انسانی نظام کو ٹیک اوور کر لیتا ہے، اس پہ قابل ہو جاتا ہے اور پھر قرآن کا حکم چلنے لگ جاتا ہے اور غیر قرآن کا حکم خود بخود جگہ کو چھوڑ دیتا ہے. تو درجہ بدرجہ یہ بلتی آسن کی مثالیں ہیں. کریٹو پروگرام بنائیں، تعمیری پروگرام بنائیں. اگر تعمیری پروگرام بنانے کی اہلیت نہیں ہے تو آپ کی بات دنیا نہیں مانے گی. اور انبیاء کی تعلیم سے، انبیاء کے دستور سے جو قرآن کریم میں بیان ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس عمل میں وہ اس بات کا انتظار نہیں کیا کرتے کہ مقابل کی سوسائٹی پہلے ایمان لائے پھر ان کے حسن عمل کی کوشش شروع کی جائے. تمام قرآن سے جتنے بھی واقعات بیان ہیں ان میں برائیوں کو دور کرنے کی تعلیم کو پہلے شروع کر دیتے ہیں. حضرت شعیب نے کب انتظار کیا تھا اس بات کا کہ قوم ایمان لائے تو ان کو میں کہوں کہ تول درست ہو. حضرت لوط نے کب ان کی بد اخلاقی کی اصلاح کے لیے یہ انتظار کیا تھا کہ قوم ایمان لائے تو پھر میں وہ کام شروع کروں. حضرت صالح نے وہ کیا باتیں کی تھیں جن کے نتیجے میں اعتراض ہوئے کہ تم ہمارے اموال میں دخل دے رہے ہو اور تم ہمارے اوپر حاکمیت اپنی جتا رہے ہو، ہمیں ایسی نصیحتیں کر رہے ہو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء نے قوم
قوم کے عمل کو درست کرنے کے لیے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے. اور اس میں ایک گہری حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ نیکی کی بات دراصل کسی دلیل کو نہیں چاہتی. اچھے کام کی طرف، خوبصورت کام کی طرف اگر خوبصورت رنگ میں آپ بلاتے ہیں تو کوئی مقابل پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کب تمہیں مانتے ہیں جو تم ہمیں یہ باتیں کہتے. بڑی بیوقوفی ہوگی اس کی اگر کوئی یہ جواب آپ کو دے. آپ کسی کو بھوکے کو کہیں کہ میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں تم کھانا کھا لو، تو یہ تو نہیں پوچھے گا میں تمہیں مانتا ہی نہیں تو میں کیوں کھانا کھا لوں. کوئی دھوپ میں بیٹھا ہو گرمی میں آپ اسے کہیں کہ اٹھ کے سائے میں آ جاؤ تو آگے سے یہ جواب تو نہیں دے گا کہ نہیں نہیں تم اور فرقے سے تعلق رکھتے ہو میں اور فرقے سے تعلق رکھتا ہوں. اچھی باتوں میں فرقے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نظریاتی اختلاف الگ ہیں اپنے مقام پر اور نیک اعمال کی تعلیم ایک بالکل الگ مسئلہ ہے. اس لیے اس معاملے میں انبیاء نے کبھی انتظار نہیں کیا اور یہ اس میں بڑی ایک حکمت یہ تھی کہ ان کا اور پھر سوسائٹی کا فاصلہ زیادہ ہی ہوا. اگر آپ اپنے ماحول کو گندا ہونے دیں اور اجازت دے دیں کہ وہ جو رخ چاہتا ہے اختیار کر لے اور انتظار کریں کہ جب تک وہ قبول نہیں کرتا اس وقت تک آپ نے ان کے اندر حسن پیدا نہیں کرنا، تو آپ نے اور اس ماحول میں جتنے فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے اتنے آپ کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. یہ بے اتنائی واپس الٹتی ہے اور یہی گندا ماحول آپ کے گھر کو تباہ کرتا ہے. یہ ایسی بے اتنائی نہیں ہے جسے خدا بخش دے گا. بے اتنائی کرنے والی قوم کو اس بے اتنائی کی سزا دی جاتی ہے کیونکہ مخالف معاشرہ بدیوں میں جتنا بڑھتا ہے وہ آپ سے اپنا ٹیکس وصول کرتا ہے ساتھ ساتھ اور آپ کے معیار کو کھینچ کر نیچے لے جا رہا ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے جو انبیاء کا یہ پاک نمونہ محفوظ کیا یہی مقصد تھا کہ جو قومیں بھی داعی اللہ بننا چاہتی ہیں وہ اپنے معاشرے کی درستی کا اس انتظار کے بغیر انتظام شروع کر دیں کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے. یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کے نتیجے میں انسان کو دکھ ملتے ہیں. عجیب نتیجہ نکالا قرآن کریم نے، لیکن قرآن کریم اس نتیجے سے پہلے، یہ نتیجہ نکالنے سے پہلے، یہ توجہ دلانے سے پہلے اس طریقہ کار کے عظیم الشان پھل کی طرف توجہ دلاتا ہے. فرماتا ہے اگر تم اس طریق پر کاربند ہو جاؤ، اس طریق پہ گامزن ہو جاؤ تو ہم تمہیں ایک ضمانت دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہ وہ جو تمہاری جان کا دشمن تھا پہلے وہ تم پر جان نثار کرنے والا دوست بن جائے گا. اور یہ اعلیٰ مقصود ہے جسے حاصل کرنا ہوتا ہے ایک داعی اللہ میں، یا اس کی کامیابی کا نشان ہے. یہ تمغہ ہے جو اسے عطا ہوگا کہ نفرتیں محبتوں میں تبدیل کی جائیں گی، جان کے دشمن جان نثار دوستوں میں تبدیل کیے جائیں گے. اور یہ صاف کسوٹی بھی ہے. اگر کسی تبلیغ کے نتیجے میں یہ واقعات نہیں ہوتے تو اس تبلیغ میں کوئی خرابی ہے. اگر کسی تبلیغ کے نتیجے میں ایسے واقعات روز بروز رونما ہو رہے ہیں تو یقیناً وہ صحیح طریق پر تبلیغ کی جا رہی ہے. لیکن ساتھ ہی توجہ دلائی کہ یہ ایسا آسان کام نہیں ہے کہ ادھر تم منہ سے بات نکالو گے اچھی باتیں تو اچانک وہ لوگ تمہارے دوست بن جائیں گے. اچانک کا لفظ موجود ہے، ازلی میں اچانک پن پایا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی اور ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا. یہ مطلب بہرحال نہیں ہے کہ ادھر تم نے منہ سے بات نکالی اور ادھر وہ تمہارے دوست بن گئے، کیونکہ اچانک پن کا صبر سے کوئی جوڑ نہیں. اس اچانک پن کا کہ ادھر تم نے کام شروع کیا ادھر نتیجہ نکلا ہے، اس کے ساتھ صبر کا کیا تعلق ہے؟ مگر قرآن کریم مان بات فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس نتیجے کو صبر کرنے والوں کے سوا کوئی حاصل نہیں کر سکتا. پھر کیا اچانک پن کا کیا مطلب ہے اور صبر کا مضمون کیا ہے، اب اس کو میں کھولوں گا تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی.
بات یہ ہے کہ ہر نصیحت کا رستہ ایک صبر آزما مشکل کا رستہ ہوتا ہے. جب کوئی شخص کسی کو بلاتا ہے اور اس کے دو طریق ہیں، یا تو اس شخص کے ساتھ دوستی ہے آپ کی اور یا دشمنی ہے. اگر دوستی ہے تو زیادہ نصیحت کرنے کے نتیجے میں دوستیاں بھی ٹوٹ جایا کرتی ہیں. آپ اپنے دوستوں کو بار بار نصیحت کر کے دیکھیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنا شروع کریں کیا تم نے کان کھا لیے یار، چھوڑو بھی، بس بھی کرو اب، اور پھر زیادہ سختی کرنی شروع کر دیں گے، کہیں بند کرو یہ بات، وہ کیا لگائی ہے تم نے، پھر کہیں جاؤ جہنم میں، میرا الگ دین الگ ہے تمہارا الگ، میں جو کہوں چاہوں کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے نصیحتیں کرنے والے. تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، بظاہر الٹ نتیجہ نکلتا ہے. یعنی آپ اتنا نصیحت کرتے ہیں اتنا دشمنیاں بڑھتی ہیں. اور پھر انبیاء کے زمانے میں تو یہ اتنی شدت اختیار کر جاتی ہیں، کیونکہ دوستی سے باوجود دوستی کے نصیحت کا مضمون بہت بلند ہو جاتا ہے، اور جس چیز کی طرف بلایا جاتا ہے وہ اتنی مختلف ہوتی ہے اس چیز سے جس پر وہ قومیں پائی جاتی ہیں کہ اس فاصلے کے نتیجے میں بھی بڑی شدت سے نفرت پیدا ہوتی ہے. اب دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کا پیغام لائے ہیں، سب سے زیادہ آسن قول آپ کا قول تھا، سب سے زیادہ آسن عمل آپ کا عمل تھا، اور سب سے زیادہ نفرت سے کی گئی. تو پھر یہ کیا مطلب ہوا ہے الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم؟ اس مضمون کو صبر نے کھولا ہے کہ شروع میں ایسا ہی ہوگا. جب تم نیک کاموں کی طرف بلانا شروع کرو گے تو شروع میں اسی قسم کا رد عمل ہوگا قوم کا، شدید نفرتیں پیدا ہوں گی تمہاری محبتوں کے نتیجے میں. لیکن اگر تم متزلزل نہ ہوئے، اگر تم اپنی محبت پہ قائم رہے، اگر اپنے قول اور اپنے فعل کے حسن پر قائم رہے، تو پھر اس صبر کے نتیجے میں وہ واقعہ ہوگا اذا الذی والا. اور جب ہوگا